YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے خفیہ بیماریاں۔ خفیہ بیماریاں، خفیہ وہ بیماریاں کہ جن کو کچھ لوگ جنہیں ظاہر بھی نہیں کر سکتے کسی پر۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں، آپ اس کو دیکھتے بھی جائیں ساتھ اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ زندگی کی لکیر، یہ دماغ کی لکیر، یہ دل کی لکیر، یہ صحت کی لکیر، اور یہ قسمت کی لکیر۔ کچھ ہاتھوں میں صحت کی جو لکیر ہے اس کا آغاز جو ہے وہ جزیرے سے ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے جزیرہ بنایا، کچھ ہاتھوں میں صحت کی لکیر کا جو آغاز ہے وہ جزیرے سے ہوتا ہے۔ جزیرے سے جن لوگوں کی قسمت کی لکیر کا آغاز ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یا تو نیند میں چلنے کے عادی ہوتے ہیں، نیند میں چلتے ہیں، یا نیند میں باتیں کرتے ہیں، نیند میں باتیں کرتے ہیں، نیند میں چلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو مثال اگر بیڈ کے ایک کونے پہ ڈالیں تو صبح آپ کو یہ دوسرے کونے سے ملیں گے یا پھر زمین سے ملیں گے، زمین پر پڑے ہوں گے۔ اور بعض اوقات ایسا ہے کہ اگر وہ سوئیں گے کمرے میں تو آپ کو ملیں گے سین سے، یا سین میں سوئیں گے تو آپ کو کمرے سے ملیں گے۔ تو اس طرح کی بیماریاں اگر چھوٹی عمر کے لوگوں کو ہوتی ہیں یا کچھ بڑے لوگوں کو ہوتی ہیں تو ان کے گھر والے اکثر جو ہے نا وہ اندر سے تالا لگا کے رکھتے ہیں تاکہ نیند میں کدھر نکل نہ جائے۔ اور نیند میں بالکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، وہ بالکل جو نہیں سمجھو کہ ہوش و حواس میں ہوتے ہی نہیں۔ اس کے بعد اگر صحت کی لکیر جو ہے اس کے درمیان میں جزیرہ آ جاتا ہے، درمیان میں اس طرح سے جزیرہ آ جاتا ہے، تو یہ سمجھیں یہ خفیہ بیماری ہے۔ خفیہ یعنی مردانہ، ٹھیک ہے نا، مردانہ بیماری، یعنی سمجھو کہ ایسے لوگوں کو احتلام وغیرہ یہ وہ یعنی بہت زیادہ ہوگا، اور کسی بھی سمت یہ بہت زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سمت ہوگی اس میں بہت جلدی راغب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ یہ اپنی یعنی ایج آنے سے پہلے اپنا بہت کچھ تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کو کچھ لوگوں کو آتش جو بیماری ہے وہ ہو جاتی ہے، یعنی گرمی بہت زیادہ یہ وہ ہو جاتی ہے، اور اس سے یعنی بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ جزیرے کے بعد یعنی آخر میں یہ جزیرہ اگر آ رہا ہے، یا آخر میں جزیرہ آ رہا ہے، اور یہاں پر یعنی تھوڑا یہ اس فاصلے پہ جزیرہ آ رہا ہے یا یہاں پہ جزیرہ آ رہا ہے، تو یہ معدے کی کسی بیماری کی بھی خبر دے رہا ہے کہ معدے کی کوئی ایسی بیماری کہ سمجھیں کہ جن چھوٹی موٹی آپ سمجھ لیں، اس سے بواسیر وغیرہ یعنی ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس سے بواسیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کاری یا کوئی غلط کام کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بواسیر گوشت کھانے سے بھی ہو جاتی ہے، زیادہ گوشت کھانے سے بھی ہو جاتی ہے، اور زیادہ قبض کی جو شکایت ہوتی ہے اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا جزیرہ جیسے یہ تو شروع میں یہ تھوڑا آگے، اور یہ اس سے آگے جزیرہ اگر ہے تو ایسے لوگوں کو بواسیر کی شکایت ہو سکتی ہے، چاہے وہ بادی ہو چاہے وہ خونی ہو، اس طرح کا جنی ان کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اپنے ہاتھ میں ان چیزوں کو تلاش کریں۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ سارا کچھ ہو تو آپ اس کا حل کر لیں۔ اس کا حل کیا ہے کہ اگر حل کے لیے میں آپ کو کہوں گا جی کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑا سا خود آپ پرہیز کریں ہر چیز سے۔ مثال لیں، اگر قبض کی شکایت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی پھکی وغیرہ کوئی ایسی چیز استعمال کریں کہ قبض نہ ہونے دیں، کہ اس سے پھر آپ کو بواسیر یا دوسری تیسری بیماری نہ ہو۔ اگر گرمی کی ہے، جیسے گرمی کی کوئی وہ ہے، تو اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گے تو آپ اس چیز سے محفوظ رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، ان چیزوں کو آپ غور سے دیکھیے گا۔ یہ بیماری ضروری نہیں کہ بچوں کو لگے، یہ ہر عمر کے افراد کو لگ سکتی ہے، ہر عمر کے افراد کو لگ سکتی، جس کو حکیمی زبان میں جریان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جریان بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسا۔ اور پھر کہ واسطہ اگر کہیں کہ یہ بواسیر جو ہے
یہ یا کچھ ایسا غلط فعل سے ہے تو نہیں، اگر ہم کہیں کہ گرمی یا جریان یا سرطان وغیرہ جو ہے نا یہ اس کو ہو گیا، اس سے نہیں، یہ ہماری کچھ بد پرہیزیاں ہیں جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی انسان کے جسم بھی ایسا ہے نا، کوئی جسم گرمی کو قبول کرتا ہے، کوئی جسم نہیں قبول کرتا، کوئی یعنی جسم مان لیتا ہے گرمی کو کہ ٹھیک ہے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن کچھ مانتے ہی نہیں۔ کئیوں کے یہ ہوتا ہے کہ جسم گرم ہے، ٹھیک ہے، تاثیر اس کی گرم ہے، تو اوپر سے مچھلی اور انڈے اور یہ وہ روز استعمال کرتے، تو پھر ظاہر ہے پھر اس طرح کی بیماریاں تو ہونی۔ ایسے لوگ پھر غلط کاموں کی طرف بھی لگ جاتے ہیں۔ اگر ان کا ابھار زورہ کافی بڑا ہو، ابھرا ہوا ہو، یہ ابھار اگر ابھرا ہوا ہو تو یہ وہی نوجوان ہوتے ہیں جو جوانی میں اپنی قوت کو ختم کر بیٹھتے ہیں، یہ وہی بچیاں ہوتی ہیں جو اپنی صحت کو اپنے ہاتھوں تباہ کر چکی ہوتی ہیں۔ آپ اکثر ابھی آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں، بہت سے آپ ایسے دیکھیں گے کہ آپ کو یعنی خواتین کو جو خفیہ بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور یہ دیمک ہے، یہ وہ دیمک ہے جو آہستہ 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 پورے جسم کو ختم کر رہا ہے، اور یہی لڑکوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ بھی لڑکے جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان قطروں کا معاملہ اور یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بھی آپ کو ختم ملیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے جسم کو اپنے اس کو سمجھیں کہ گرم چیز آپ کو نقصان دے رہی تو اس سے تھوڑا سا پرہیز رکھیں، سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھیں، ویجیٹیبل چیزوں کا زیادہ، سلاد وغیرہ کا زیادہ استعمال رکھیں، تو آپ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ جو جزیرے میں نے بنائے ہیں یہ اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں تلاش کیجیے گا۔ اگر ایسے ہیں تو لازمی اس کا علاج کریں، اور خود اس کا علاج کریں، اور علاج آپ کر بھی سکتے ہیں، ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اور آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ زینب کاشف نے سوال کیا ہے مظفر گڑھ سے کہ یہ بتائیں کہ میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں یا نہیں، اور آگے آنے والے حالات کیسے ہوں گے۔ آپ بالکل ڈاکٹر بن سکتی ہیں، کوشش کریں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ آپ کے ہاتھ کی لکیریں اچھی ہیں، اور آپ کے تھم جو ہے انگوٹھا وہ بہت اچھا ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں اور بہت زیادہ کامیابی ان کے نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اور رہی بات وظیفے کے لیے، تو آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کی 1 سے 2 تسمیہ روز پڑھ لیا کریں، اللہ کے فضل سے بڑی رحمت ہوگی آپ پر۔ جویریہ نے سوال کیا کراچی سے کہ کامیابی نہیں ملتی، ہر وقت پریشان رہتی ہوں، یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں۔ جویریہ صاحب، اللہ کے فضل سے کامیابی ملے گی، بہتری بھی ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ دین کی طرف لے جائیں۔ آپ کی پوزیشن بہت اچھی نظر آ رہی ہے مجھے آنے والے وقت کی۔ زہرا سرور نے سوال کیا لاہور سے کہ میری ایک بیٹی ہے اور میں طلاق یافتہ ہوں، یہ بتائیں کہ میں کوئی کاروبار کروں یا نوکری کروں، میرے لیے کیا بہتر ہے؟ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کاروبار کریں، چھوٹا کریں بڑا کریں، اپنا کاروبار کریں۔ نوکری اور ملازمت میں مجھے آپ کی کامیابی نظر نہیں آتی، کاروبار میں اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری بات، کوشش کریں کہ پابندی سے آیت الکرسی جو ہے اس کی 1 تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ ماریا نے سوال کیا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے کہ اچھا رشتہ کب آئے گا اور شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2022-2023 کے درمیان ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب اور بہتر ہوگی، اور اچھا رشتہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ صبا نے سوال کیا اکاڑا سے، یہ بتائیں کہ میری قسمت میں نوکری ہے یا نہیں۔ صبا صاحبہ، اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، آپ کو بڑی کامیابیاں نصیب ہوں گی اور بڑا نام بھی ہوگا۔ رہی بات نوکری کی، تو نوکری کا فی الحال کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کوئی اپنا کچھ کرنا چاہیں تو اس میں ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ آمنہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میں آرمی میں آفیسر بن سکتی ہوں یا نہیں۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی کے چانس ہیں۔ بہرحال سب سے بڑی کوشش یہ بھی کریں کہ استغفار کی تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں۔ شائستہ سید نے سوال کیا ہے پونے سے کہ میرا چہرہ بہت خراب ہو رہا ہے، اور اگر اس کا میڈیکلی یا ڈاکٹری علاج کراتی ہوں تو مزید خراب ہوتا جا رہا ہے، یہ بتائیں کوئی جادو ٹونے وغیرہ کا اثر ہے یا کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا لطیف و یا مصور ہو،
یا لطیفو یا مصورو، یہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ کر لیا کریں اور یہ اپنے اوپر دم کیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو شفا دے گا اور شفا ہوں گی انشاءاللہ۔ بسمہ شاہد نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں یا گھر والوں کی مرضی سے شادی کروں تو کیا میرے لیے بہتر ہے؟ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی مرضی کی شادی کریں، انشاءاللہ وہ شادی کامیاب بھی ہوگی اور شادی کے بعد آپ کی قسمت یعنی کہ مقدر بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ریحانہ نے سوال کیا لاہور سے کہ 8 سال ہو گئے شادی کو اور ابھی تک اولاد نہیں ہے، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں کوئی اولاد کی علامت نظر نہیں آتی، ہاں میڈیکلی طریقے سے علاج کروائیں تو کچھ فرق پڑ سکتا ہے، باقی آپ کے ہاتھ میں لکیریں نہیں ہیں اولاد کی۔ شمیلہ نے سوال کیا کراچی سے کہ کیا میری قسمت اچھی نہیں ہے؟ گھر اور دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے حالات خراب ہیں، ایسی کوئی بات ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی انسان کو منحوس پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کوئی انسان منحوس ہے، وقتی طور پر پریشانی یا مشکل آتے رہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے اللہ کے فضل سے بہت اچھی لکیر ہے، لیکن اس لکیر نے بھی کام شروع نہیں کیا۔ یہ لکیر کم از کم میرے حساب کے مطابق 2022 کے چوتھے یا 5ویں ماہ سے اپنی اچھی پوزیشن کی طرف آئے گی اور انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی۔ باقی لوگوں کی باتوں پر کام نہ دھریں، کوشش کریں اللہ کا ذکر کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، اسی میں آپ کی کامیابی۔ سمر عباس نے سوال کیا مانکیرہ سے کہ میں سرکاری جاب پر تھا، وہاں سے نکال دیا گیا ہوں، ابھی بتائیں کہ مجھے دوبارہ وہ رکھ لیں گے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کاروبار کریں، اس میں آپ کی کامیابی نظر آتی ہے۔ رہی بات نوکری کی تو نہ پہلے آپ کے لیے اچھی تھی اور نہ اب نوکری اچھی ہے اور نہ ہی کوئی چانس ہے۔ نور العین نے سوال کیا ہے رحیم یار خان سے کہ 7 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، یہ بتائیں کہ ہماری قسمت میں کوئی اولاد ہے یا نہیں؟ آپ دونوں کے ہاتھ میں 1-2 اولادوں کی علامت موجود ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی شادی لیٹ ہوتی ہے، کسی کی اولاد لیٹ ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی اولاد ہوگی اور انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ بہرحال کوشش کریں کہ آپ سورہ یاسین اگر آپ خود پڑھ سکتی ہیں تو پڑھیں، نہیں تو آپ سن سکتی ہیں تو اس کی ریکارڈنگ لگا کر سنا کریں اور شوہر کو بھی سنایا کریں، اللہ کی رحمت ہوگی۔ صبر نے سوال کیا پشاور سے کہ میرے ہاتھ پہ جو لکیر ہے جس کو میں نے مارک کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہاتھ میں جو رنگ ہوتے ہیں، بینگل جیسے چوڑیاں بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پر یہ ہوتے ہیں، اس سے کوئی لکیر نکل کر قسمت کی لکیر کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کے آباء و اجداد کی کچھ جائیداد یا اس میں سے کچھ حصہ آپ کو ملنے کا چانس ہے، کیونکہ رنگ سے وہ چیز نکل کر آپ کی لک لین جو ہے، لک لین کی جو گراؤنڈ ہے اس میں جا رہی ہے، لیکن ابھی لک لین سے ٹکرائی نہیں ہے۔ جب یہ لک لین سے ٹکرا جائے گی تو سمجھو جائیداد یا کسی چیز کے ملنے کا امکان ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ رضوان نے سوال کیا ملکوال سے کہ یہ بتائیں کہ میں شادی کے قابل ہوں یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ شادی کے قابل ہو اور انشاءاللہ اولادیں بھی ہوں گی۔ آپ کا ابار زورہ جو ہے وہ کافی ابھرا ہوا ہے، جسمانہ گرمی کا ابھار ہوتا ہے، وہ اپنا اللہ کے فضل سے آپ کا کافی ابھرا ہوا ہے۔ ایسے لوگ جو شادی کے قابل بھی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ رافع نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد کیا پیسہ آئے گا؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ کمر کے ابھار یعنی کہ چاند کے ابھار سے آغاز کرتی ہے، اور جو لکیریں چاند کے ابھار سے آغاز کرتی ہیں ان کی نصیب میں دولت بھی ہوتی ہے اور کامیابی بھی ہوتی ہے۔ باقی سارا کچھ ان کی محنت پر ہوتا ہے، جتنی یہ محنت کریں گے اتنی کامیابی ان کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ پابندی سے سورہ اخلاص کی ایک تسبیح روزانہ پڑھا کریں، اللہ کی بڑی رحمت ہوگی آپ پر۔ نمرہ نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ العزیز بہت اچھی ہوگی۔ شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔